بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہ حدیث شریف ہماری عادی ہو چکی ہے۔ وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحی او فطر الی المصلی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقر عید کو یا عید کو عیدگاہ تشریف لے گئے۔ فمر علی النساء، آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا۔ النساء غیر منصرف نہیں۔ وقال یا معاشر النساء، تو آپ نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، صدقہ کرو، فإنی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ مجھ کو دکھایا گیا ہے کہ تم زیادہ جہنم میں رہنے والی ہو۔ فقلنا، تو عورتوں نے کہا وبما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس وجہ سے؟ قالت تکثرن اللعنہ، تم لعن تان زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیرہ، اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یہاں تک ہم پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ترجمہ، ترکیب وغیرہ بیان کر چکے ہیں۔ اب یہ حدیث شریف انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی۔ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی، میں نے نہیں دیکھا عقل کی کم والیوں کو اور دین کی کم والیوں کو۔ ایک آدمی جب یہ عبارت دیکھے گا تو اس طرح کا ترجمہ آرام سے کر سکتا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا، یہ من اصل میں زائدہ ہے۔ عام عربی جو سمپل عربی ہوگی وہاں پر یہ من آئے گا نہیں، کسی وجہ سے اس سے الجھن بھی ہوتی ہے۔ من زائدہ ہے، اور یہ بتلایا گیا ہے کہ کوئی بھی ایسی عورت ہوگی تب بھی وہ ایسا کرے گی جو آگے آ رہا ہے۔ من زائدہ ہے، استغراق یعنی عمومیت کا فائدہ دے رہا ہے، جیسے کہ شیخ علی قاری نے لکھا ہے مرقات میں۔ تو یہ اصل میں مفعول بھی ہے معنی کے اعتبار سے۔ میں نے نہیں دیکھا عقل اور دین کے اعتبار سے کم عورتوں، یعنی کم عقل اور دین رکھنے والی عورتوں کو، تو یہ مفعول بھی ہونا چاہیے، اور معنی کے اعتبار سے مفعول بھی ہے بھی، لیکن جب من آ گیا تو لفظوں کی وجہ سے من ناقصات پر عمل کرے گا اور اس کے اوپر اس کو جر دے گا ناقصاتی۔ اگرچہ اگر یہ مفعول بھی ہوتا تب بھی اس پر زیری آتا، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا جب جمع کے آخر میں الف تا آئے یعنی جمع مؤنث سالم ہو تو وہ منصوب ہونے کی حالت میں اس کے اوپر زیر آتا ہے۔ اچھا، یہ اضافت ہو رہی ہے ناقصات عقل و دین کی، عقل اور دین میں ناقص۔ اب آپ کو بات ایک اور سمجھ لیجئے کہ مشہور یہ ہے کہ مضاف الیہ کا ترجمہ کا کی کیسے ہوتا ہے۔ وہ عام طور پر اضافت لامیہ میں ہوتا ہے، جیسے غلام زیدین، زید کا غلام۔ اس کے علاوہ دوسری اضافتوں میں کا کی کے کا ترجمہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے، اکثر نہیں ہوتا۔ یہاں پر ایک اہم بات یہ سمجھیے کہ ناقصات اسم فاعل ہے۔ اسم فاعل، اسم مفعول، مبالغہ، مصدر، اسم تفضیل، یہ سب شبہ فعل کہلاتے ہیں، یعنی فعل جیسے ہوتے ہیں معنی کے اندر۔ تو ان کے عام طور پر اضافت ہوتی ہے مفعول بھی کی طرف، اور کبھی اضافت ہوتی ہے مفعول فی کی طرف، کبھی اضافت ہوتی ہے فاعل کی طرف۔ تو آپ جب بھی اس میں فاعل آئے، اس میں مفعول آئے، مصدر آئے، اس میں تفضیل آئے، مبالغہ آئے، صفت مشبہ آئے، تو یہ دیکھ لیا کریں آگے اس کی اضافت ہو رہی ہے اور مضاف الیہ فاعل ہے، مفعول بھی ہے، اس سے ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ تو ناقصات کے معنی ناقص کرنا، تو ناقص تو یہ عورتیں ہیں اور عقل اور دین میں ہے، تو عقل اور دین کو کم کرنے والی ہیں، گویا کہ مفعول بھی کی طرف اضافت ہوئی۔ عقل اور دین میں کم، یہ ترجمہ کریں گے، عقل اور دین میں کم۔ ناقصات مضاف ہے، عقل و دین مضاف الیہ ہے۔ رأیتو کے معنی دیکھنا، اور دیکھنے کے اندر آپ کو معلوم ہے ایک تو دو مفعول چاہیے، نمبر ایک آپ جس کو دیکھیں گے، نمبر دو اس کی جو حالت دیکھیں گے۔ تو میں نے عقل اور دین میں کم عورتوں کو نہیں دیکھا جو کہ اذهب للب الرجل الحازم۔ اذهب، ذهب یذهب کے معنی
جانا، اور اذهب یذهب کا معنی لے جانا. تو یہ عقل اور دین کم رکھنے والی لے جاتی ہے، زیادہ لے جانے والی ہے. اذهب یہ اس میں تفضیل ہے، اذهب زیادہ لے جانے والی ہے. کس چیز کو؟ للب الرجل. لب کے معنی عقل، قرآن میں بار بار آتا رہتا ہے. اولو الالباب، الباب لبن کی جمع بمعنی عقل، عقل کا گودا اصل میں جو ہوتا ہے. الرجل الحازم، حازم کے معنی چاقو چوبند، محتاط. عقل مند آدمی کی عقل کو لے جانے والی ہے. لے جانا کا ترجمہ ہماری اردو میں اچھا نہیں لگتا تو اڑا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ عقل اور دین میں کم کوئی ہو اور وہ ایک ہوشیار آدمی کی عقل کو اڑا دے. من احداکن، تم میں سے کسی ایک کے مقابلے میں، کیونکہ اذهب یہ اس میں تفضیل ہے، اور آپ کو معلوم ہے اس میں تفضیل میں دو ہوتے ہیں. ایک تو جس کے بارے میں آپ برتری کی بات کر رہے ہیں، جس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور ایک جس کے مقابلے میں بڑھاوا دے رہے ہیں. تو بڑھاوا دیا جا رہا ہے ناقصات عقل و دین کو، اور مقابلہ کیا جا رہا ہے عام عورت سے. احداکن یعنی تمہاری عام ایک عورت کے مقابلے میں یہ ناقصات و عقل و دین مرد کی عقل کو اڑا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا. یہ عربی عبارت مشکل ہے، عام طور پر عام عربی اس طرح استعمال نہیں ہوتی، حدیث شریف میں تو اس طرح آتی ہے. تو میں نے نہیں دیکھا کسی عقل و دین میں کم، جو کہ یہ بڑھانا پڑے گا اردو ترجمہ صحیح کرنے کے لیے، جو کہ ختم کر دیتی ہو، ضائع کر دیتی ہو ہوشیار مرد کی عقل کو. من احداکن، تم سے زیادہ، یعنی سب سے زیادہ عورت ہی مرد کی عقل کو گم کر دیتی ہے، کیونکہ عام طور پر مرد عورت پر فدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے. تو یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طرح کی تعریف فرمائی ہے کہ گویا اگرچہ عقل اور دین تمہارا کم ہے، لیکن جس آدمی اور مرد کا عقل اور دین کامل ہوتا ہے تم اس کی عقل بھی اڑا دیتے ہو، گویا کہ پھر برتری تمہیں کو حاصل ہو گئی. قلنا وما نقصان دیننا، انہوں نے کہا ما نقصان دیننا، ہمارے دین کا نقصان نہیں ہے. تو اگر ماں کا ترجمہ نہیں کریں گے تو بات بالکل خراب ہو جائے گی. اب ماں کا آپ کے ذہن میں آئے گا کیا بھی ترجمہ ہوتا ہے، استفہامیہ ہوتا ہے، تو آپ ترجمہ کریں گے ہمارے دین کا نقصان کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ماں کے دو ترجمے ہوتے ہیں، ایک تو ہے کیا، اور ایک ہوتا ہے ایو شیء، کیا چیز. تو یہاں پر ایو شیء کے معنی میں ہمارے دین کا نقصان کیا چیز ہے، اور ہمارے عقل کا نقصان کیا چیز ہے. تو عقل کا تعلق وانی واو کے ذریعے سے عطف ہو رہا ہے دین پر. جس طریقے سے دین سے پہلے نقصان ہے، اسی طریقے سے عقل سے پہلے بھی نقصان آئے گا، اور اس طرح عبارت ہو جائے گی وما نقصان عقلنا، اور ہماری عقل کا کیا نقصان ہے، ہمارے دین اور عقل کا کیا نقصان ہے، یعنی ہمارے اندر کمی کیوں ہے یا رسول اللہ. قال الیسا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے کیا نہیں ہے عورت کی گواہی، سیدھی سیدھی عربی ہے، مرد کی گواہی آدھی گواہی کے برابر. آپ کو معلوم ہے مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ الٹا ہوتا ہے، مثل مضاف ہے، نصف مضاف الیہ ہے، شہادت پھر مضاف الیہ، الرجل پھر مضاف الیہ، تو الٹا ترجمہ کریں گے آدمی کی آدھی گواہی کے برابر. اور لیسا استعمال ہوا ہے، لیسا ایک اسم چاہتا ہے خبر چاہتا ہے، تو لیسا کا اسم شہادت ہو تو مرفوع ہوگا، شہادت المرأتی، مرأتی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہوگا، اور مثلا لیسا کے فعل ناقص کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. کیا نہیں ہے، یہاں پر استعمال ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری. یعنی ظاہر میں تو سوال ہے لیکن حقیقت میں منع کیا جا رہا ہے، کیا نہیں ہے. اور لیسا کے معنی بھی نہیں ہے، تو اب نہیں نہیں مل کر ہو جاتا ہے ہاں، جس کو کہتے ہیں نفی نفی مل کر مثبت ہو جاتا ہے. تو کیا نہیں ہے یعنی ہے،
عورت کی گواہی آدھی ہے اور مرد کی گواہی پوری ہے، یہ سب جانتے ہیں، تو اس کو استفہام انکاری کہیں گے، یعنی نفی نفی مل کر پھر اقرار ہو جائے گا۔ بعض مرتبہ اس کو استفہام تقریری بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ نفی نفی مل کر ہاں کرانی ہوتی ہے۔ قلنا، تو عورتوں نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، یعنی ایسا ہے۔ بلا میں اور نام میں آپ کو فرق معلوم ہوگا، بلا استعمال ہوتا ہے نفی کے جواب میں، اور نام استعمال ہوتا ہے عام طور پر مثبت کے جواب میں، نفی کے جواب میں بھی آتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ بلا کا مطلب یہ ہوتا ہے الیسا، کیا نہیں ہے، تو بلا کا مطلب ہاں ہے، اور اگر آپ یہاں پر نام استعمال کریں گے تو مطلب ہے نہیں ہے، یہ فرق ہے۔ بلا کا مطلب یہ کہ ہاں ہے، یعنی وہ جو نفی میں پہلے سوال ہوا اس کو ہاں بنانے کے لیے بلا استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ یہاں پر نام استعمال کریں گے تو مطلب یہ ہوگا نہیں ہے، کیونکہ وہ نفی کو نفی ہی رکھتا ہے نام، اور بلا نفی کو مثبت کر دیتا ہے، یہ بلا اور نام میں فرق ہے۔ تو عورتوں نے کہا کیوں نہیں، قالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذالک، تو یہی من نقصان عقلہا، عورت کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، یہ من سببیہ ہے، یعنی یہ جو بات ہے فذالک سے اشارہ ہو رہا ہے شہادت المرأتی مثل نصف شہادت المرأتی، کہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے، یعنی اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو اگر 2 آدمی گواہی دے تو مسئلہ ثابت ہو جائے گا، لیکن اگر 2 عورتیں گواہی دے تو مسئلہ ثابت نہیں ہوگا، بلکہ 1 مرد ہونا چاہیے اور 2 عورتیں ہونی چاہیے۔ تو یہ یعنی عورت کا آدھی گواہی ہونا اس کے عقل کی کمی کی وجہ سے ہے، تو من سببیہ، وجہ جہاں سے ترجمہ ہوگا تو آپ سمجھ جائیں یہ من سببیہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الیس اذا حاضت، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو حیض آتا ہے لم تسلی، اب دیکھیں یہاں لم تسلی لم تسلی کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن تسلی اگر پڑھیں گے تو وصل یصل کے معنی ملنا، جب حیض آتا ہے تو وہ ملتی نہیں، یہ تو کوئی بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہاں البتہ صلی یصلی کے معنی نماز پڑھنا، حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتی، فلم تصم، اور روزہ نہیں رکھتی۔ اب یہاں پر اس کو یہ سمجھنا ہے، حادہ یحیدو کے معنی تو آسان ہے، حیدانہ تا مؤنث کے لیے ہے، اور اذا حادت یہ ظرف ہے لم تصلی ولم تصم کا، ظرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آگے فعل ہو رہا ہے لم تصلی ولم تصم کس وقت ہوتا ہے، نماز کا نہ پڑھنا، روزے کا نہ رکھنا حیض کے زمانے میں ہوتا ہے، تو اذا حادت یہ ظرف بنے گا۔ اس کی ترکیب کس طرح کرتے ہیں، اذا مضاف الیہ اور حادت مضاف الیہ، اذا مضاف حادت مضاف الیہ، یعنی جملہ بننے کے بعد مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، یا ظرف ہوا لم تصلی کا ولم تصم کا۔ تو اب لم تسلی اس کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ آپ کو لغت سے بات مل جائے گی کہ نماز پڑھنے کے باب تفعیل سے استعمال ہوتا ہے، صلی یصلی تسلیۃ، تو یصلی وہ مرد نماز پڑھتا ہے، تسلی وہ عورت نماز پڑھتی ہے، اور لم کی وجہ سے آخر میں یا گر گیا، کیونکہ یا لم عام حالت میں تو آخر میں جزم دیتا ہے، لیکن اگر آخر میں وہاں پر واو ہو یا یا ہو الف ہو تو پھر وہ اس کو گرا دیتا، تو لم تسلی سے لم تسلی ہو گیا۔ ولم تصم، اصل میں یہاں پر یہ تھا لم تصوم، کیونکہ سام یسوم روزہ رکھنا، یسوم وہ مرد روزہ رکھتا ہے، تصوم وہ عورت روزہ رکھتی ہے، تو تصوم تھا، لیکن لم کی وجہ سے میم پر جزم آیا تو ہو گئے لم تصوم، پھر واو اور میم دونوں ساکن جمع ہو گئے تو واو کو حذف کر دیا تو لم تصم ہو گیا، اس طریقے سے لم تصم ہوا ہے۔ قلنا، تو الیسا، کیا ایسا نہیں ہے کہ جب اس کو حید آتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتی اور روزہ نہیں رکھتی، یہاں بھی استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں نہیں مل کر ہاں کرانی ہے کہ ایسا ہے۔ قلنا، تو عورتوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، یعنی ایسا ہے، نفی کے جواب میں جب بلا استعمال ہوا مطلب یہ ہوا کہ ایسا ہے، اور اگر نام استعمال کریں گے تو مطلب ایسا نہیں ہے۔ قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فذالک من نقصان دینہا، اور یہ اس عورت کے دین کے نقصان کی وجہ سے ہے، یہاں بھی من سببیہ ہے، دینہا ہا ضمیر المرأہ عورت کی طرف لوٹ رہی ہے،
اور یہ فا بھی فا سببیہ کہلائے گا. ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جملے کے اندر دو لفظ ایک ہی مقصد کے لیے استعمال ہو. فا بھی سببیہ ہوگا اور من بھی سببیہ ہوگا، تو یہ اس کے دین کے نقصان کی وجہ سے ہے. تو اس طریقے سے حدیث شریف کا مطلب پورے طور پر کیا ہے وہ تو ہمارا زیادہ مقصد نہیں رہتا، اصل عبارت حل کرنا اور مطلب سمجھنا رہتا ہے. تھوڑا سا مرقات سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کا حوصلہ کھل جائے کہ ہم عربی شرح پڑھ لیتے ہیں. دیکھیے ما رأیت من ناقصات عقل و دین من مزیدہ للاستغراق، من مزیدۃ للاستغراق، من زائدہ ہے استغراق کے لیے عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. صفت لمفعول المحذوف، یہ صفت ہے اس کے محذوف مفعول کی، یعنی ترکیب اگر پوری طور پر اچھی طریقے سے کرنی ہو تو یہ کریں گے کہ احد موصوف محذوف ہے اور من ناقصات اس کی صفت بنے گی ثابتن سے متعلق ہو کر. اذهب صفتا لمحذوف ای احدا، اذهب ہم نے تو اس کو مفعول ثانی بنایا تھا آسانی پیدا کرنے کے لیے، لیکن ایک دوسری ترکیب ہے کہ اذهب صفت ہے محذوف کی یعنی احدن جو چھپا ہوا ہے. آپ زیادہ ترکیب میں مت الجھا کرے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اصل یہ ہے کہ عبارت پڑھ لیں اور مطلب سمجھ میں آ جائے. ترکیب کا مقصد یہ ہوتا ہے، لمبی چوڑی اگر ترکیب سمجھنے کی فکر میں رہیں گے تو کچھ بھی نہیں آئے گا. شرح میں تعمیل میں جو طلبہ ناکام ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لمبی چوڑی ترکیبیں کرائی جاتی ہیں، نہ وہ ترکیبیں یاد ہوتی، نہ عبارت پڑھنی آتی، نہ ترجمہ کرنا آتا. اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس وقت وہ سب ترکیبیں ہر طالب علم محفوظ کر لے. لب الرجل، یہ نحوی بحث ہوگا اس کو تو چھیڑتے نہیں. الحازم، حازم یہ رجل کی صفت ہے یعنی للب الرجل الحازم. من احدا کنہ متعلق باذهب، یعنی اذهب جو اس میں تفضیل استعمال ہوا ہے وہ یہ من حرف جر اس سے متعلق ہے. قلنا وما نقصان دیننا مع ان دیننا و دین الرجل واحد، یعنی ہمارا دین کم کیوں ہے حالانکہ مرد کا اور ہمارا دین دونوں اسلام ہے. ذالک اشارۃ ان الحکم السابق الی ان الحکم السابق، یہ عبارت صحیح نہیں ہے، اشارۃ الحکم السابق ہونا چاہیے. اشارہ ہے حکم سابق کی طرف، یعنی عورت کا آدھی گواہی والا ہونا. والکاف لخطاب العام، ذالکہ میں معلوم ہے کہ اصل تو ذالا ذالی یہ اشارے کے لیے ہے بلکہ لام بعید کے لیے ہے، اور کاف جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے ہے. ذالک من نقصان دینہا، نماز روزہ نہ رکھنا یہ دین کا نقصان ہے، یعنی فی الجملہ یعنی کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے، اس لیے کہ وہ نماز کے ثواب سے محروم ہو گئی. فإنها لا تقضی، کیونکہ وہ قضا نہیں کرے گی. متفقون علیہ، حدیث بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، کیونکہ مشکات کی شرح ہے، مشکات میں یہ باتیں آتی ہے کہ یہ حدیث کہاں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد.